اللہ نے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے جو آپ کو انعام پانے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ انعام آپ نے اس بات پر پایا ہے کہ آپ نے دین کے سلسلے میں مطالعہ کیا اور دین کی اہمیت کو سمجھا، اور سمجھ کر آپ نے اس بات کا موقع مہیا کیا کہ آپ کے سمجھنے کی قدر کی جائے، اور اس قدر کا اظہار انعام کے ذریعے سے کیا گیا۔ اس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عارضی اور محدود زندگی اس کی رکھی ہے۔ خود اس دنیا کی زندگی محدود رکھی ہے جو قیامت کے آنے پر ختم ہو جائے گی، اور اس میں رہنے والوں کی زندگیاں بھی اللہ نے مقرر کر دی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی وہ مدت گزار کے جو اللہ نے مقرر کی ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس دنیا سے کہا جاتا ہے روحانی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک ظاہری دنیا رکھی ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، چھوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا جو رکھی ہے جس طرح کی مادی نہیں ہے، چھونے والی یا دیکھی جانے والی نہیں ہے، لیکن وہ روحانی ہے۔ تو یہاں سے منتقل ہو کر آدمی اس دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں وہ بری باتیں نہیں ہیں جو اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم کو ملتی ہیں، اور وہاں آدمی کو یہاں کا کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ پسند کرے گا کہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور وہاں کی دنیا کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر اور اچھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے، ہمارے آزمانے کے لیے رکھی ہے کہ ہم اچھے اعمال، اچھے افعال اختیار کرتے ہیں یا برے اعمال اختیار کرتے ہیں۔ برے اعمال کیا ہیں؟ جن کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، دوسرے کا حق مارنا ہے، یا اپنی خواہش پر ایسا چلنا ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، یا اپنے پروردگار کا انکار کرنا ہے، اپنے پروردگار کا شکر نہیں ادا کرتا آدمی۔ ہم کو جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ اسی دنیا سے ملی ہیں ہم کو۔ ہم زمین پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، غلہ ملتا ہے، ہم پودے لگاتے ہیں، اسے درخت بنتے ہیں اور اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ نعمتیں اسی دنیا میں ملی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں کہاں سے آئی یہ نعمتیں؟ یہ ہمارے پروردگار نے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو استعمال کریں۔ جب پروردگار نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں اس دنیا میں مہیا کر دی ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا کتابوں کا، دین کو سمجھا، تو آپ کو انعام ملا۔ انعام کیا ہے؟ قدردانی ہے کہ آپ کے کام کو اچھا سمجھا گیا اور اس کا اظہار کیا گیا کہ آپ نے کام کو اچھا انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو ساری نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہ کریں، اس کے سامنے سر نہ جھکائیں، اس کو ہم اپنا پروردگار نہ مانیں، اپنا محسن اور اپنا منعم نہ سمجھیں اس کو، تو کیسی نامناسب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے، اس نے ہمیں زندگی دی تاکہ ہم اس زندگی میں کر کے دکھائیں۔ اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، آپ سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والی باتیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو باتیں ہیں وہ اختیار کریں۔ اور جیسے کہ ابھی دو حضرات نے اپنی تقریر میں کہا کہ دین سے ان کو اصلاً دین سے تعلق ہے، اور یہ دنیا سے تعلق جو ہمارا ہے یہ ضرورت کے لیے ہے۔
اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، کہ ہماری ضرورت زندگی کی ہے، اس کو ہم پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اصل ہمارا کام کیا ہے؟ اچھی باتوں کو اختیار کرنا، اچھا عمل کرنا، اور اپنے پروردگار کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اور اس کی نعمتوں کو تسلیم کرنا۔ اس کے لیے ہم کو ہمارے پروردگار کی طرف سے کہ نبی نے وہ باتیں بتا دی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا آدمی اقرار کرتا ہے۔ اور یہ دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ لوگ دین سے اتنا تعلق رکھتے ہیں اور دین کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین زندگی کے طریقے کو کہتے ہیں۔ ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو عمل اختیار کرتے ہیں، یہ سب دین ہے۔ دین اگر ہم اچھا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ دین اچھے دین ہے کے مطابق ہے، اور اگر برا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ بددینی کہلائے گی، یعنی برا طریقہ کہلائے گا۔ تو ہم کو برے طریقے سے بچنا خود ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہماری عقل بتاتی ہے کہ دیکھو برا کام برا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اچھا کام اچھا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اب آپ نے ڈاکٹری میڈیکل لائن اختیار کی، میڈیکل لائن میں کیا ہے؟ جن کو تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، ان کی تکلیف دور کرنے کی آپ فکر کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے، یہ اچھا عمل کہلائے گا، اور اس کو جب آپ اللہ کی نیت سے کریں گے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا ہمارے اس عمل سے، تو یہی دین بن جائے گا، اور یہ پھر آپ کے عمل میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے عمل کے متعلق جو ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ میں یہ چیز شامل کر دی جائے گی کہ آپ نے فلاں فلاں کی تکلیف دور کی، فلاں فلاں کی پریشانی کو آپ نے دفع کیا۔ آپ کے علاج کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام اچھا ہے۔ دوسرے کی تکلیف دور کرنا اچھا کام ہے، جس کو سب اچھا کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کی تکلیف دور کر دیں، جو بھی آپ کو طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے، حدیث شریف میں اور قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کی بہت تاکید آئی ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ اور آپ کا میڈیکل کام جو ہے وہ یہی کام ہے کہ مریض آ رہا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے، پریشان ہے، آپ اس کو دوا دیتے ہیں مناسب اور اس کا علاج کرتے ہیں، وہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کے دل سے بھی دعا نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کی تکلیف دور کی۔ اب جو آپ کے متعلق اچھی بات لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ نے جب پسند کیا آپ کی بات کو، تو اس کا آپ کو صلہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی پر ختم نہیں کر دیا ہے معاملہ، یہ زندگی کے بعد دوسری زندگی آئے گی جو قیامت کے بعد آئے گی، وہ زندگی بہت لمبی ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، اور اصل زندگی اللہ نے وہی رکھی ہے۔ اور وہاں ہمارے کام یہی چیزیں آئیں گی کہ اس زندگی میں ہم نے جو اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے ہوں گے، دوسروں کو ہم نے آرام پہنچایا ہوگا، دوسروں کی تکلیف کو دور کیا ہوگا، وہی وہاں پر ہمارے لیے نعمت بن کے سامنے آئیں گی اور فائدہ بن کے سامنے آئیں گی۔ جیسے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے کہ پیسے کے ذریعے سے ہم اٹھاتے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں وہ ان پیسوں سے چیزیں خرید لیتا ہے اور بہت سے کام کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہاں یہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں عمل ہوگا۔ عمل جو ہے وہی آدمی کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جتنے عمل لے کے جائے گا، اسی طرح جو اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے لیے سکے کا کام دے گا۔ عمل جو ہے یہاں کا اچھا عمل جو ہے وہاں سکہ بن جائے گا، یعنی سکے کی طرح استعمال ہوگا کہ اس سے آپ وہاں کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ وہاں باغات ہوں گے، وہاں کھانے پینے کی ہر طرح کی لذیذ چیزیں ہوں گی، وہاں راحت کے سارے سامان ہوں گے، تو وہ یہاں کے عمل کے ذریعے سے ملیں گے۔ جیسے یہاں یہ چھپا ہوا نوٹ کام دیتا ہے، اس سے آپ اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، وہاں عمل جو ہے وہی اس کی حیثیت وہی ہوگی۔ جیسا عمل لے کے جائے گا آدمی، اسی کے مطابق اس کو وہاں کی راحتیں، وہاں کی نعمتیں ملیں گی۔ اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے متعلق تو بہت آسانی سے یہ بات
کہی جاتی ہے، کہی جائے گی کہ یہ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے میڈیکل تعلیم حاصل کی اور آپ نے یہ معلوم کیا کہ کن دواؤں سے اور کن چیزوں سے مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے، مریض کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر آپ مریض آتا ہے تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں، یہی فکر اللہ کو پسند آتی ہے۔ اور کئی واقعے حدیث شریف میں بیان کیے گئے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلا دیا، بہت پیاسا تھا کتا، اللہ نے اس کو اس کا اچھا عمل لکھ لیا اور اس کو جنت میں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور ایک شخص نے بلی کو بند کر دیا تھا کمرے میں اور بیچاری مر گئی گھٹ گھٹ کر، اس کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حالانکہ جانور کے ساتھ انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ جانور کے ساتھ اگر ہم نے اچھا سلوک کیا تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور انسان کے ساتھ اچھا سلوک ہم نے کیا، اچھا اس کو فائدہ پہنچایا اور اس کی تکلیف دور کی، تو اللہ تعالیٰ کا اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نیت سے کام کریں، یعنی ہم یہی چیز جو ہم دنیاوی نیت سے کرتے ہیں اس کو ہم دینی نیت سے کریں۔ ہم مریض کی فکر کریں، پھر سوچیں کہ اللہ اس سے خوش ہوگا اس لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اتنی سی نیت کر لینے سے آپ کا عمل دنیاوی عمل بھی دینی عمل بن جائے گا، اور آپ لوگوں کے متعلق جو تفصیل معلوم ہوئی اور آپ کو جو جذبہ ہم نے دیکھا دین کے سلسلے میں، اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو کما رہے ہیں، رضا حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دین سے تعلق ہے، اور جس کا دین سے تعلق ہوتا ہے وہ دین کے فائدے کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے کاموں میں اس خیال کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ لوگوں کو اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ دین سے ایسی دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کی اس دلچسپی کی وجہ سے آپ انعام کے مستحق ہوئے، اور سب کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ نے دلچسپی لی دین کے معاملے میں، اور اس کے نتیجے میں قدردانی کے طور پر آپ کو یہ انعام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ انعام مبارک کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ جذبہ جو ہے، اس جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ دینی ترقی کریں، یعنی اللہ کی رضا کا کام کریں۔ اللہ کی رضا کام کرنے کے لیے اندر کے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر تو دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ آپ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے پیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنی خواہش کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اس دن دکھائی تو نہیں دے گی، لیکن آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور اس کا اجر آخرت میں آپ کو جو ملے گا تو اس وقت قدر آئے گی، اور اس وقت محسوس ہوگا کہ آپ نے جو نیت کر لی اچھی، اس کا آج یہ فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہی چیز وہاں کا سکہ بن جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہاں کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ اچھی باتیں ہیں، جس کو ہر انسان غور کرے تو اس کو اچھا سمجھے گا، اچھی باتوں کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں کو خود انسان سمجھتا ہے کہ چیزیں بری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہو گیا کہ ہم اپنے فائدے کا بھی کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہے، اس لیے اللہ کی رضا ہم کو اچھے عمل پر حاصل ہوگی۔ اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ اس شہر میں آپ جیسے حضرات اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور ان کا دین سے تعلق ہے اور دین کے جذبے سے آپ کام کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس شہر کے لیے برکت کی بات ہے، اور آپ کو اس کا فائدہ انشاءاللہ آخرت میں ہوگا اور اس زندگی میں اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اے پروردگار، ہم کو اپنے حکموں کے مطابق
अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमको दुश्मनों की हमदर्दी, दूसरों की तकलीफ दूर करने का जज्बा, सही जज्बा अता फरमा और उसको कबूल फरमा। परवरदिगार हमको दीन का आमिल बना और दीन के ताल्लुक़ से अपनी रज़ा हमको अता फरमा। परवरदिगार ये जो ये प्रोग्राम भी यहाँ होता है, जो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे बहुत से लोगों को दीनी फ़ायदा पहुँच रहा है। ये प्रोग्राम करने वालों को भी परवरदिगार इनको अजर अता फरमा और इन प्रोग्रामों को ज़्यादा मुफीद बनने का नज़्म फरमा। परवरदिगार हमारी सारी दुआओं को अपनी फज़ल करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।